وہ گل یقیناً اردو کا کر سو لیکن سارے جہاں گلیں بھی کی سارے انہوں باوجود اس لیے کہ وہ اہل زبان ان پشتو کے حوالے دینا مگر انہوں کی گود جی اس جگہ لوڑیاں انہوں نے یقیناً ان کو دیکھا ہسٹری میں ان سے گزارش کر سا کہ وہ تشریف لاؤں کہ آج کی اس مجلس کے حوالے دینا وہ اپنا خطاب آپ کے سامنے رکھیں. جناب سید ظفر علی شاہ صاحب سیکرٹری ہائر ایجوکیشن صوبہ خیبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اجاز قریشی صاحب، معزز ضیاء صاحب، پروفیسر صلاح الدین صاحب، معزز حاضرین تمام پاکستان سے جو تشریف لائے ہیں، ہمارا ہیرکو بورڈ کے تمام منتظمین، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں سب کو اس کانفرنس میں آنے، پشاور آنے جو باہر سے مہمان ہیں، دوسرے ملکوں سے، دوسرے شہروں سے، ہم سب کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ایک بہت اچھے مقصد سے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. مجھے بھی آج مدعو کیا گیا اور میں بھی اس بہت اچھے موقع پہ آپ سب کے ساتھ شامل ہوں. پہلے تو میرا خیال یہ تھا کہ میں شاید آج تقریر نہ کروں. اس کی وجہ یہ کہ اتنی زیادہ تعریفیں ہو گئی کہ میں نے کہا اگر تھوڑی سی بھی کمزور تقریر کی تو آپ پہ میرا امپریشن خراب ہو جائے گا. لیکن جو باتیں کی گئی آئی تھنک وہ بہت خلوص سے کی گئی، تو ہم اس خلوص کی قدر کریں گے. ساری باتوں کو آپ کا ماننا جو ہے آپ پر فرض نہیں ہے. انہوں نے سوابی کا ذکر کیا اور اس حوالے سے بہت اچھی باتیں کی، اور باقی میں جو آپ مجھ سے گاؤں کا نام پوچھیں گے تو میں سوابی کا لاہور تحصیل کہوں گا، اور اس میں پھر آگے ہمارا تو ریری گاؤں ہے. لیکن جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، یہاں میں سوچ رہا تھا اپنے بارے میں اور میں نے کہا کیا آپ سے باتیں شیئر کروں گا اور اس ٹاپک کے حوالے سے، تو پھر میں نے سوچا کہ میں تو پشاور میں پیدا ہوا اور پشاور میں میری ساری تعلیم ہے، اور جب ہم گھر میں تھے تو بچپن میں واقعی پشتوں سے آغاز ہوا جو گھر میں ہے. لیکن ساتھ ہی چونکہ ہمارے بزرگ بھی پشاور میں رہے، بہت سے ان کے دوست اور احباب یہاں موجود ہیں، سب ہمارے بزرگوں کے دوست اور کچھ سامنے بھی ہیں، تو وہ ساتھ ہند کو بھی ان کو آتی تھی تو ہند کو بھی ساتھ ہم سن لیتے تھے کہ بڑی تیزی سے اور جس طرح مناسب زبان کی چاشنی تھی اس کے حوالے سے وہ بولی جاتی تھی. وہ بھی ساتھ پشتوں کے ساتھ ہند کو سنتے گئے. بعد میں جب ہم دیکھا تو کچھ ہمارے رشتہ داروں کی شادیاں ہوئی ایبٹ آباد میں، تو وہ جو ہمارے چچیاں تھیں یا وہ سارے وہ ایبٹ آباد ہزارہ ہند کو وہ بولتی تھی. پھر دیکھا تو کچھ ہمارے کوہاٹ کے رشتہ دار تھے تو وہ جو ہے کوہاٹ شہر کے رہنے والے تو وہ ہند کو بولتے تھے. تو یہ ساری زبانیں سننے کو ملی. بعد میں جب میری شادی ہوئی، وہ اتفاق سے لکی سے تعلق ہے لیکن ڈی آئی خان میں سیٹل ہیں، تو ان سے پھر ہم نے سرائکی زبان اور جو ڈی آئی خان کی وہ سنی. اب یہ سارے تاثرات اس کے ساتھ جب نوکری شروع کی تو مجھے جو پہلی پوسٹنگ ملی وہ تھی راجن پور ڈی جی خان میں. تو وہاں دیکھا تو وہاں سرائکی سنی. سرائکی کے ساتھ چونکہ بلوچ قبائل ہیں وہاں بہت سے، تو کچھ بلوچی کے الفاظ بھی سامنے آئے. پھر دوسری پوسٹنگ ہو گئی جیلم میں، تو دیکھا پوٹوہاری زبان ہے، وہ ایک اور لہجہ ہے اور وہ بھی بہت زیادہ بڑی مزدار زبان ہے، اس میں ہمارے بڑے دوست ہیں. پھر آخر جا کے پوسٹنگ ہو گئی فیروز والا اور شیخ پورہ لاہور کے پاس، تو وہاں ٹھیٹھ پنجابی بھی سنی، فیصل آباد کا لہجہ بھی آ گیا سامنے، شیخ پورہ اور لاہور کا بھی دیکھا. تو یہ جب ساری چیزیں دیکھی تو یہی سوچا کہ جی یہ کیا ہے، مطلب یہ کیوں ہر جگہ تھوڑی جگہ میں دور جاتا ہوں تو کچھ اور نظر آ جاتا ہے. تو پھر سمجھ آیا جو میں اپنے اندر جو ریفلیکٹ کرتا ہے انسان اپنے اندر سوچتا ہے کہ جی یہ سارے ہمارے ملک کے مختلف رنگ ہیں، اور یہ جدھر ہیں ان لوگ جب یہ باتیں کرتے ہیں ان کا بود و باش، ان کا لباس، رہنا سہنا، کھانا پینا، اس میں بڑے خوش ہیں. ٹھیک ہے ان کے مسائل کئی کامن ہوں گے، بہت مشترک مسائل ہوں گے، لیکن اپنی اپنی زبان، اپنے لہجے میں، وہ اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں جب رہتے ہیں تو سب بڑے خوش ہیں، بڑے اچھے طریقے سے رہتے ہیں. تو پھر یہ چیز سمجھ آئی کہ جی یہ تمام ہمارے ملک کے مختلف رنگ ہیں، اور جس طرح ہم کبھی کوئی سے گلدستہ سمجھ لے، کوئی سے کوس و قزح کے رنگ سمجھ لے، جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک سفید رنگ بن جاتے ہیں، جب منتشر ہوتے ہیں تو یہ ڈفرنٹ رنگ. جو میرے لیے زبان کے حوالے سے، قومی یکجہتی کے حوالے سے جو چیز لیسن ڈرا کرتا ہوں وہ یہ کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی، کہ ہمارا ملک چھوٹے ممالک جہاں ایک زبان ہوگی، دنیا میں بہت سی ایسی ممالک ہیں
وہاں تو ایک زبان کو افورڈ کر سکیں, اسی ترویج کریں, پروموٹ کریں, کہیں بس اسی میں بات کرو, اسی میں اٹھو بیٹھو. لیکن ہمارے جیسے ملک جو ریسنٹ آبادی میں 20 کروڑ اور ساتھ ہم ہمسائے میں ہندوستان دیکھتے ہیں جو 1 ارب سے زیادہ, وہاں کی زبان دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب تک ہم نے ہر زبان کو, ہر کلچر کو جو ہمارا قوس و قزح کا حصہ ہے اور اس کو یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی کے پرنسپل کو فروغ نہیں دیں گے تو ہمارے ملک میں یہ یکجہتی نہیں آ سکتی. سو یہ میرے لیے لیسن ہے. آئی تھنک دس از واٹ آپ سب سے بھی میں شیئر کرتا ہوں. ساتھ اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں اردو کا اکثر پر ذکر آتا ہے. ایک ہم نے کانفلکٹ آ جاتا ہے کہ جی اردو قومی زبان میں ہم کیا کریں, تو پھر ذہن میں آتا ہے کہ جی بالکل جس طرح میں نے آپ کو قوس و قزح کی مثال خاص اس لیے دی کہ 7 رنگ بھی ہیں اور اس کے بعد جو اکٹھے ہوئے وائٹ لائٹ بن جاتی ہے. تو بہت سی چیزیں, یعنی اب اردو کا یہ کمال ہو گیا, ہم مانیں یا نہ مانیں کہ کامن لینگویج اگر ہمارے گاؤں کا بھی پشتو بولنے والا ہے, سندھ میں کہیں ہے, تو وہ جو اردو زبان ہے وہ کامن سا لینگویج کا کام کرتا ہے. یٹ ہر باقی زبانیں اپنی اپنی جگہ, ان پہ بہت سے لوگ موجود ہیں. جس طرح ہمارے پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ جی وہ جب ماں جب غصہ کرتی ہے تو اپنے زبان میں, تو یہ اندر آپ کی اپنی زبان جو ہے مدر ٹنگ جسے کہ وہ اندر سے نکلتی ہے. اس کے لیے قومی زبان کی اپنی ضرورت, اور یہ ساری بھی قومی زبانیں ہیں. اور میری نظر میں یہ کہ جتنا ان سب کو ہم فروغ دیں گے تو اتنا زیادہ یہ ہم سب کے لیے بھی بہتر ہے. اگر ہم پاکستان کی تاریخ بھی دیکھیں تو شاید ہم ان چند قوموں میں جن کو یہ لیسن سیکھ لینا چاہیے. پہلے 25 سال کی آپ تاریخ دیکھیں, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, آج اتفاق سے ہے بھی دسمبر کے دن اور چند دن بعد وہ دن بھی آ جائے گا جب ہمیں ریئلائز ہوا کہ جی ہم نے ایک زبان کو صحیح ریکگنائز نہیں کیا, اس کی اہمیت نہیں دی, صرف ایک زبان کو. تو دیکھیں ملک پہ کیا اس کے اثرات ہوئے, قومی استحکام پہ اس کا کیا نتیجہ ہوا. سو جب ہم ہسٹری بھی پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہسٹری سے سیکھو, اگر نہیں سیکھو گے تو یو ول بی کنڈیم ٹو ریپیٹ اٹ, پھر آپ کو اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا. تو آف کورس ہماری قوم ذہین قوم ہے, ہمارے لوگ بڑے انرجیٹک ہیں. اور گورنر صاحب بھی جب یہ تھے یہاں کے, انہوں نے یہ باتیں کی, ہم سب سے ایگری کرتے ہیں کہ زبردست لوگ ہیں تو وہ سیکھتے ہیں. اور سیکھنے میں سب سے بڑا یہ ہے کہ ہر زبان, چاہے اس صوبے میں مطلب پشتو, ہندکو تو بہت بڑی زبان ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں اور یہ خان میں لہجہ ڈفرینٹ ہے, ابتبال میں ڈفرینٹ ہے, چترال کی زبان لے لیں, گوجری زبان, چھوٹی چھوٹی یہ زبانیں. مجھے خوشی ہے کہ ہزارہ یہ جو ہمارا ہندکو بورڈ ہے یہ تمام زبانوں کو فروغ دیتا ہے. تو یہ ساروں کو ہم نے فروغ, ان کا جو کلچر ہے نہ صرف زبان بلکہ اس کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے, لباس ہے, برتن ہے, موسیقی ہے, ان سب چیزوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک اور لیسن بھی ملتا ہے 18th امینڈمنٹ. 18th امینڈمنٹ آئی تھنک ہمارے ملک کی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ میں قومی استحکام کے لحاظ سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, جس سے ہمیں دکھایا کہ اسٹرانگ فیڈریشن کے بجائے اسٹرانگ فیڈریٹنگ یونٹس ہوں. تو جو دل سے ایک کوئی کام کرتے ہیں نا, دل سے آپ ہوتے ہیں وفاق کے ساتھ, وہ ہونا ڈفرینٹ ہے اور زبردستی ہونا ڈفرینٹ ہے. سو آئی تھنک 18th امینڈمنٹ بھی ہماری کانسٹیٹیوشن ہسٹری میں بہت بڑا واٹر شیڈ ہے, جس نے بتایا کہ قومی استحکام, اس سے اختیارات کو ڈیسینٹرلائز کرو, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ شامل کرو, ان کے جو زبان ہے اس میں بات کرو, ان کو اختیار دو, ان کو طاقتور بناؤ, امپاور بناؤ, تو خود ہی خود قومی استحکام آ جائے گا. سو آئی تھنک دیٹ از دا لیسن جو میری نظر میں ہے. اگین آئی ول جسٹ کم ٹو اس کانفرنس کی 6ٹھی ہندکو کانفرنس ہے عالمی, اور بہت سی اور ایکٹیویٹیز ہیں. مجھے بڑا فخر ہے کہ پشاور کی شہری ہونے کی حیثیت سے, اس ملک کا شہری ہونے کی حیثیت سے مجھے ایک اور موقع ملا کہ میں ہندکو جیسی زبردست زبان, خوبصورت زبان, اس میں کچھ اپنا حصہ ڈال سکوں. اور اس کے پیچھے بورڈ کی میٹنگ میں ہم نے بہت سی اس کی ایکٹیویٹیز کو اپروو کیا, اور اس میں نہ صرف یہ کہ اس طرح کی کانفرنسز بلکہ کلچرل ایونٹس, ساتھ ہی ہم نے کہا کہ جی اس میں آپ بی ایس کے کورسز شروع کریں, گریجویٹ لیول پہ شروع کریں, پی ایچ ڈیز کو سپورٹ کریں, تاکہ مزید اس زبان کا جو ذخیرہ ہے ان تک ہم پہنچ سکیں, اس کو ڈیولپ کریں. اور ہماری نئی نسل جو ہے وہ بھی جس طرح آلریڈی ہے کہ وہ بجائے صرف انگریزی, وہ بھی ضرورت ہے ہماری بین الاقوامی مقابلے کے حوالے سے, لیکن اپنی اپنی زبانوں میں بھی کام کر کے, بات کر کے, اٹھ بیٹھ کے فخر محسوس کریں. اور ادھر انہوں نے ابھی بات بیٹھا تھا نصیر صاحب نے, کسی پی ٹی وی پہ بھی ہندکو کا کچھ وہ آنا چاہیے, حصہ بڑھنا چاہیے.
तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आए जिसमें मैं पेशावर में था, तो एक तो पश्तों के 2 कॉमेडी प्रोग्राम वो बहुत रेगुलर पूरा सुबह शायद बैठ के वो रंग परंग एक होता था वो देखता था। और इसी तरह हिंको का एक प्रोग्राम जिसमें वो देखता जानता रहे, बड़ा मशहूर है, आप सबको पता है जिन्होंने हिंको देखी, तो ऐसा प्रोग्राम होता था कि हर एक जो है उसको देखता था और आज तक वो याद है। सो ये जो कल्चर है, ये सारे हमारे रंग हैं, इसको हमने सपोर्ट करना है हुकूमत की तरफ से भी जितना हम कर सकें। हमारे एल्डर एजाज कुरैशी साहब वो भी हमारे सीनियर भी हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, वो इसको सपोर्ट करें। आप सब हजरात जो पूरे पाकिस्तान, हजरात और ख़वातीन जो पूरे पाकिस्तान से तशरीफ़ लाई हैं और आए हैं और बैन अक़वामी उन सबको भी सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है। और मुझे बहुत खुशी है आखिर में फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे भी कुछ अपना इज़हार ख्याल का आपने मौका दिया और बहुत अच्छे इवेंट पे मौजूद किया। बहुत शुक्रिया। मैं सबको